وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یقیناً اے بنی اسرائیل، تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں پہلے اور بعد کے آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کا عبرتناک انجام۔ اس واقعے کا بیان پوری تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آئے گا، جہاں اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ الی آخر الآیہ۔ وہیں اس کی تفسیر بھی پوری بیان ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ایلا بستی کے باشندے تھے، ان پر ہفتے کے دن کی تعظیم ضروری کی گئی تھی۔ اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا اور حکم باری تعالیٰ سے مچھلیاں اسی دن بکثرت آیا کرتی تھیں، تو انہوں نے ہیلا کیا، گڑھے کھود لیے، رسیاں اور کانٹے ڈال دیے۔ ہفتے والے دن وہ آ گئیں، یہاں پھنس گئیں، اتوار کی رات کو جا کر پکڑ لیا۔ اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں صورتیں نہیں بدلی تھیں بلکہ دل مسخ ہو گئے تھے۔ یہ صرف بطور مثال کے ہے، جیسے عمل نہ کرنے والے علماء کو گدھوں سے مثال دی ہے، لیکن یہ قول غریب ہے، یعنی قابل قبول تو نہیں، اور قرآن کریم کے واضح الفاظ کے بھی خلاف ہے۔ اس آیت پر پھر سورہ اعراف کی آیت وَاسْأَلْهُمْ إِلَى آخِرِهِ پر اور وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ پر نظر ڈالو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر بن گئے اور بوڑھے سور ہو گئے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام مرد عورت دم والے بندر ہو گئے تھے۔ آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جو لوگ انہیں اس مکر و حیلے سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے ہی سے تمہیں منع کرتے تھے، تو وہ سر ہلاتے تھے یعنی ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ 3 دن سے زیادہ کوئی مسخ شدہ قوم زندہ نہیں رہتی۔ یہ سب بھی 3 دن میں ہی یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے، کھانا پینا اور نسل سب منقطع ہو گئی۔ یہ تو جانور ہیں جو اسی طرح پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کرتے ہیں اور جسے جس طرح کا چاہے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب و غصے سے اور اپنی پکڑ دھکڑ سے اور اپنے دنیاوی اور اخروی عذابوں سے ہمیں نجات دے، آمین۔ خاسئین کا معنی ذلیل اور کمینہ ہے۔ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے جو بیان کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ان پر جمعے کی عزت و ادب کو فرض کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتے کا دن رکھا۔ اس دن کی عزت کے طور پر ان کا شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا۔ ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھیں اور اچھلتی کودتی رہتی تھیں، باقی دنوں میں کوئی نظر بھی نہیں آتی تھیں۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے یہ حیلہ نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا۔ اتوار والے دن جا کر نکال لایا اور پکا کر کھائی، اور لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے۔ آخر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس حیلے کو پسند کیا اور اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لاتے۔ کچھ لوگ جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے، لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کو شکار ہی نہیں کھیلتے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ ان شکار کھیلنے والوں اور ان منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور ہو گیا جو مصلحت وقت برتنے والے اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والے تھے۔ وہ نہ تو ان کا پورا ساتھ دیتے، نہ ان کا شکار کھیلتے تھے، نہ شکاریوں کو روکتے تھے، بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کریں گے یا سخت عذاب کریں گے، اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے، انہیں منع کر چکے۔
جب نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑو۔ منع کرنے والے جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں اس لیے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ بالآخر اس مسلم جماعت نے اس حیلہ ساز فرقے کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور ایک دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا، اور ایک دروازہ ان حیلہ جو نافرمانوں کے لیے، اس پر بھی ایک مدت اسی طرح گزر گئی۔ ایک دن جب یہ مسلمان سو کر اٹھے، دن چڑھ گیا لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لوگ حیران تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب زیادہ دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ عورتوں اور بچوں سمیت بندر بن گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہے، اور اندر وہ تمام انسان بندر کی صورتوں میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بچہ ہے وغیرہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ عتاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو مصلحت پسند انہیں منع نہ کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور میل جول ترک نہ کیا تھا۔ صرف وہی لوگ باقی بچے جو منع کرتے رہے اور ان سے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ یہ تمام اقوال اور قرآن کریم کی کئی ایک آیات وغیرہ شاہد یعنی گواہ ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی صورتیں بدل دی گئی تھیں، سچ مچ بندر بنا دیے گئے تھے، نہ یہ کہ معنوی مسخ تھا، یعنی ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے، جیسے مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ٹھیک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا اور ظاہری صورتیں بھی ان کی ان بد جانوروں جیسی ہو گئیں۔ واللہ اعلم۔ فجعلناہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع قردہ ہے، یعنی ہم نے ان بندروں کو عبرت کا سامان بنایا، یا اس کا مرجع حیتان ہے یعنی ان مچھلیوں کو، یا اس کا مرجع عقوبہ ہے یعنی اس سزا کو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مرجع قریہ ہے یعنی اس بستی کو ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرتناک امر بنایا۔ اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ قریہ مراد ہے، اور قریہ سے مراد اہل قریہ یعنی اس بستی کے رہنے والے وہ لوگ جنہیں اللہ نے بندر اور سور بنا دیا۔ نکالن کہتے ہیں عذاب و سزا کو، جیسے اور جگہ ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سبب بنایا آگے پیچھے والی بستیوں کے لیے، جیسی اور جگہ ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کیا اور اپنی نشانیاں بیان فرمائی تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ اور ارشاد ہے اولم يروا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ، اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کی موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرتناک واقعہ دلیل راہ بن جائے۔ گو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلوں پچھلوں کے لیے یہ ایک سبق ہے، لیکن ظاہر ہے گزرے ہوئے اگلے لوگوں کے لیے یہ واقعہ گو کتنا ہی زبردست عبرتناک ہو دلیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ تو گزر چکے۔ تو صحیح قول یہی ہے کہ یہاں مراد مکان اور جگہ ہے، یعنی آس پاس کی بستیاں، اور یہی تفسیر ہے ابن عباس اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ کی، واللہ عالم۔ اور یہ بھی معنی بیان کیے ہیں کہ ان کے اگلے گناہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے ایسے گناہوں کے لیے ہم نے اس سزا کو عبرت کا سبب بنایا، لیکن صحیح قول وہی ہے جس کی صحت ہم نے بیان کی، آس پاس کی بستیاں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور ہم نے ہلاک کر دیا انہیں جو تمہارے اطراف ہیں۔ اور فرمان ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمان ہے أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ، الغرض یہ عذاب ان کے آنے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک سبق ہے، اور اسی لیے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی یہ بعد کے آنے والے پرہیزگاروں کے لیے عبرت کا سامان ہے، یہاں تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کہ یہ لوگ ڈرتے رہیں کہ جو عذاب و سزا ان پر ان کے ہیلوں کی وجہ سے اور ان کے مکر و فریب سے حرام و حلال کر لینے کے باعث نازل ہوئی، اب جو ایسا کرے گا ایسا نہ ہو کہ وہی سزا اور وہی عذاب ان پر بھی آ جائیں۔ ایک صحیح حدیث میں امام ابو عبداللہ ابن بطہ رحمہ اللہ نے وارد کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، یعنی تم لوگ وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں حیلہ جوئی سے بچو۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔